امام جعفر صادق علیہ السلام میرے بادشاہ کا دور تھا، اللہم صلی اللہ محمد والے مولا مدینے کے بازار سے گزرے اور ایک شخص درزی ہے، وہ کپڑے سی رہا، کپڑے سیتا سیتا وہ ساتھ کچھ گنگنا رہا تھا، کچھ شعر پڑھ رہا تھا۔ امام کے قدم جائے پھر واپس آئے، امام نے قریب آ کر رکا، کتنا اچھا ہو تو اسی زبان سے ہمارے قصیدے پڑھے، تیری یہ زبان ہماری مدحت میں کیوں نہیں بولی؟ اس نے کہا یا ابن رسول اللہ میرے پاس علم نہیں ہے، بڑا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے فضائل پڑھوں لیکن میرے پاس علم نہیں۔ یہ بات پنڈی بھٹیاں میں ضرور کہوں، آل محمد کی محبت کتابوں سے نہیں عطا سے ملتی ہے۔ جتنے بھی میری قوم کے نوجوان بیٹھے ہو، میرے بادشاہ کا فرمان ہے ہمارے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہو اور چاروں طرف سے سوالوں کی بارش ہو جائے، امام کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی جہالت میں پریشان نہ ہونا، آنکھیں بند کرنا، ہم 14 تیری زبان بھر کے گفتگو تو ہماری وکالت کا ارادہ کر، ہم تیری زبان پہ اپنی گفتگو جاری کر دیں۔ قبلہ اذان رضوی صاحب اتنا کہنا تھا، اس نے کہا امام نے کہا کتنا اچھا ہو تیری زبان میری مدحت میں بولے، اس نے کہا مولا میرے پاس تو علم ہی نہیں، اتنا کہنا تھا یا امام نے زمین سے ایک مٹی کا ذرہ اٹھا کے اس نے کہا زبان کو، زبان پہ امام نے یوں مٹی کا ذرہ رکھا، مٹی کا ذرہ رکھنا، اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی، کھول کے اس نے چوک میں کھڑے کہا آؤ میں تمہیں علی کے فضائل سناؤں۔ مجھے منبر عزت آل محمد کی قسم ہے، القطرہ کتاب میں لکھا ہے کہ لوگوں کا رش اکٹھا ہو گیا، اس نے علی کے فضائل پڑھنے شروع کر دیے، لوگوں کے ہاتھ دل پہ آ گئے، لوگوں نے کہا ہمارا دل اپنے سینے سے باہر نکل رہا ہے، ہمارے دماغ پھٹنے کے قریب آ رہے ہیں، یہ جو باتیں تو کر رہی ہے زندگی میں ہم نے کبھی کسی بشر سے نہیں سنی، یہ تو نے کہاں سے پڑھی ہے، یوں نے کہاں سے سیکھی ہے۔ اتنا کہنا یہ بستی سے باہر نکل گیا، اس نے دریا کے کنارے میں جا کے علی کے فضائل پڑھنے شروع کیے، پانی ابل ابل کے کناروں سے باہر آنا شروع ہو گیا، اس نے منہ آسمان کی طرف کر کے پڑھنے شروع کیے، پرندے پھڑک پھڑک کے زمین پہ گرنے شروع ہو گئے، یہ مدینے کی بستی میں داخل ہوا، لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے، امام جعفر صادق نے آگے اس کا ہاتھ پکڑا، اس نے کہا مولا کیا بھر دیا میرے سینے میں، نہ انسان برداشت کر رہے ہیں، نہ حیوان برداشت کر رہے ہیں، نہ چرند برداشت کر رہے ہیں۔ امام مدینے کے باہر لے گئے، امام نے ایک پتھر میں بٹھا گا، اب تو پڑھ میں سنتا ہوں۔ علی ولی اللہ شریف ماؤں کی اولادوں کے لیے شیعہ ہو، 4 چیزیں زندگی میں کبھی نہ چھوڑنا، علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، سید کی توہین نہ کرنا، بطول کے دشمن کی عزت نہ کرنا، مصلحت کے ساتھ زندگی گزارنی، پھر چھوڑ علی کو۔ میں نے بڑے شیعہ دیکھے جو کہتے ہیں جی کیا کریں، محلے داری بھی ہے، علاقے داری بھی ہے، نام عزت سے لینا پڑ ہی جاتا ہے، اگر ان کا نام عزت سے لینا پڑتا ہے تو پھر اپنی زبان سے علی کا نام نہ لیا کرو، تیری مجبوری دنیا ہے پھر علی چھوڑ دے، کیونکہ دنیا اور علی ایک گھر میں رہ نہیں سکتے، علی نے دنیا کو طلاق دی ہوئی ہے، جہاں دنیا رہتی ہو وہاں علی آتا ہی نہیں ہے۔ مصلحت کی زندگی نہ گزارو، اپنے عقیدے پہ یوں سیسا پلائی دیوار ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ اپنے عقیدے پہ، علی ولی اللہ ہے، حد ہو گئی ہے، لوگ جاہلوں کو پیر بنا رہے ہیں اور تم اپنے سچوں کے دامن سے پیچھے ہٹ رہے۔ آج کا دور جو ہے، اس دور میں تلوار نہیں لڑ رہی، ہر دور میں شیعہ کی گردن پہ تلوار رہی ہے، آج کے دور میں شیعت کے سامنے فتویٰ ہے، ڈھنگ بدل بدل کے، طریقے بدل بدل کے لوگ تمہارے سامنے آئیں گے، تم سے عقیدہ چوری کرنے کی کوشش کریں۔ علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم سوچ کے نہ کرنا، بدن پہ خون شریف ہے تو حسین کے نام پہ ضرور نکالنا، سید کی توہین نہ کرنا،
دو جگہوں پہ نکاح پڑھا گیا علی کا، ایک فرش پہ ایک عرش پہ. فرش پہ رسول نے پڑھا، عرش پہ توحید نے پڑھا. سیدوں کے شجرے بھی دو چلے، ایک فرش والے سید، ایک عرش والے سید. عرش والی اولاد زہرا معصوم ہے، فرش والی غیر معصوم ہے. عرش والے معصوم ہے، یہ غیر معصوم ہے. ان کی اطاعت ہے، ان کا احترام ہے. عرش والوں کی اطاعت ہے، وہ معصوم ہے. ان کی اطاعت ہے ان کی عصمت کی وجہ سے، ان کا احترام ہے ان کی نسبت کی وجہ سے. گھر میں خاک شفا مسلے پہ رکھ کے چوم کے سجدہ کرتے ہو، مٹی کا حیا کرتے ہو، خون کا کیوں نہیں کرتے؟ سیدزادی ایک دن کی بھی ہو امتی کی ماں، بغیرت ہے وہ بندہ جو سیدزادی کا عقد غیر سید سے جائز سمجھے. آج بھی اولاد زہرا کو مختلف طریقوں سے لوٹا جا رہا ہے. سید اور ہیں، غیر سید اور ہے. سیدزادی کا نکاح غیر سید سے ہو جائے گا، سیدزادی پہ صدقہ حرام ہے، غیر سید پہ حلال ہے. حلال اور حرام کا فرق ہے. دلیلیں مانگو گے میں ممبر پہ کئی دلیلیں دینے کے لیے تیار. عقیدہ ہو تو پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار ہونا چاہیے. بطول کے اے نوح دے پتر نے، نوح کا ایک بیٹا باغی ہوا تھا. نوح نے کہا تھا میرے لئے بچ سکتا ہے، فرمایا لیسا من اہلک، تیرا ہے ہی نہیں. میں نے تیرے شجرے سے نکال کے پھینک دیا ہے. نوح کا بیٹا نوح کا انکار کرے، اللہ شجرے سے نکال سکتا ہے. آج سید علی ولی اللہ کا انکار کرے، وہ حرام زادہ تو ہو سکتا ہے، سید نہیں ہو سکتا. کیونکہ کائنات کا دستور ہے، جس پہ حسن اور حسین کا فیض ہو وہ کبھی انہیں بھونکتا نہیں. احترام ہے نسبت کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے احترام کرو. کسی بستی میں ایک سید بھی ہو، وہ بستی شکر کا سجدہ ادا کرے، اس سید کی وجہ سے وہ بستی قائم ہے. امام فرماتے ہیں کبھی عرش پہ جا کے تمہیں زمین دیکھنی پڑے تو زمین پہ جہاں تمہیں چمکتے ہوئے گھر نظر آئے، سمجھنا یہاں زہرا کی اولاد رہتی. اب یہ نیا دور آ گیا، نہیں جی علم کی بنیاد پہ احترام کرو، کوئی مسئلہ نہیں. سید گناہگار ہو کوئی عزت جائز نہیں. یہ سوال معصوم سے کیا گیا تھا. اب میں معصوم کا حوالہ دینے لگا ہوں. معصوم کا حوالہ سننے کے بعد پھر کسی کو مولوی کی بات پہ یقین آئے، وہ شجرہ ضرور چیک کرے. ممبر آل محمد پہ ذاتی خیال حرام ہے. آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھے، اگر میں قرآن اور نص معصوم نہیں دے سکتا، میرا کوئی حق نہیں اس سوال پر جواب دینے کا. میں اپنی جہالت کا اقرار کر سکتا ہوں، لیکن میں مذہب آل محمد پہ اپنی ذاتی سوچ کو نہیں دلیل دے سکتا. معصوم سے ایک بندے نے پوچھا مولا اگر سید گناہگار ہو تو؟ امام نے فرمایا اگر صاحب کردار ہو، کردار دے کے عزت کرو. صاحب کردار نے نسبت دے کے عزت کرو. اس کا مولا اگر صاحب کردار نہیں تو پھر عزت کیوں؟ امام نے فرمایا قرآن کی جو آیتیں ناسخ ہیں اور جو منسوخ ہیں، کیا ان منسوخ آیتوں کی عزت نہیں کرتے؟ اس کا مولا کرتے. فرمایا اگر منسوخ آیت کی عزت ہو سکتی ہے، گناہگار سید کی بھی عزت ہو سکتی ہے. یہ ان کا اور ہمارا معاملہ ہے، ہم مجھ سے پوچھیں گے. میرا صادق امام گلی سے گزر رہا تھا، یا امام کا ایک محب اوندے منہ لیٹا ہوا تھا زمین پہ، بے ہوش تھا، نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا. نیم بے ہوشی کی حالت میں ہے اور بدن غلاظت سے بھرا ہوا ہے.
امام قریب سے گزرے، شیعہ کا مقام سنانے لگا ہوں، یوں گرا ہوا ہے. ایک دشمن آل محمد قریب سے گزرا اور امام صادق سے کہا اب کہنا یہ بھی تیرا شیعہ ہے. ایسے ہوتے ہیں تیرے شیعہ؟ نہ اسے جسم کی طہارت کا پتہ، کیسے لیٹا ہوا ہے. امام نے اسے ہاتھ سے پکڑ کے سیدھا کیا، آنکھیں اس کی کھلی نہیں. یہ جب سیدھا اسے کہا یا علی، امام نے کہا دیکھ اپنی ہوش نہیں، یہ تو پتا ہے کہ علی ہے. اس بے ہوشی کی حالت میں بھی مر گیا تو جنت میں جائے گا. علامہ صاحب انہیں آخیا بھی یعنی تیرے دشمن تے لانا. آل محمد کا مذہب ذاتی سوچ کا مذہب نہیں. دکھ اور تکلیف مجھے تب ہوتی ہے جب بچہ پیدا شیعہ کے گھر میں ہو، کان میں اذان علی ولی اللہ دی جائے، ماں بچپن سے گود میں بٹھا کے مجلسوں میں آتی رہی ہو، اور پھر وہ ہاتھ میں توضیح المسائل اٹھا کے ہم سے پوچھے اس میں علی کہاں لکھا ہے. پاک بی بی کے نوری محل میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں علی ولی اللہ توضیح المسائل کا مسئلہ نہیں. توضیح المسائل مسئلوں کی کتاب ہے، علی مسئلہ نہیں ہے. علی کوئی مسئلہ ہے؟ توضیح المسائل سے نماز دیکھو، روزہ دیکھو.